تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صافات آیت نمبر 75 وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ترجمہ، اور فریاد کرتے ہوئے پکارا ہمیں نوح نے، پس ہم بہترین فریاد رس ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 76 وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ترجمہ، اور ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھرانے کو ایسی مصیبت سے جو بڑی زبردست تھی۔ سورہ صافات آیت نمبر 75 اور 76 کی تفسیر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیوں اور آپ کی قوم کے آپ کے ساتھ ناشائستہ اور غیر مہذبانہ رویے کے متعلق آپ کئی مقامات پر پڑھ چکے ہیں۔ جب طوفان آیا تو صرف آپ اور آپ کے دین والے بچے، باقی سب غرق ہو گئے۔ آج نسل انسانی جہاں کہیں موجود ہے، یہ ان کشتی میں سوار لوگوں کی اولاد ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 77 وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ترجمہ، اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ سورہ صافات آیت نمبر 78 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ترجمہ، اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں۔ سورہ صافات آیت نمبر 89 سلام علی نوح فی العالمین ترجمہ، نوح پر سلام ہو تمام جہانوں میں۔ سورہ صافات آیت نمبر 80 انا کذالک نجزی المحسنین ترجمہ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ سورہ صافات آیت نمبر 81 انہ من عبادنا المؤمنین ترجمہ، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 89 تا 81 کی تفسیر۔ اس آیت میں چند کلمات مقدر ہیں، یعنی ہم نے آنے والی امتوں میں آپ کی شہرت اور نیک نامی کو برقرار رکھا۔ ترکنا علیہ ثناء حسنا فی کل امت، ہر قوم آپ کی ثناخواں اور ہر امت آپ کی تعریف کرتی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 82 ثم اغرقنا الآخرین ترجمہ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو۔ سورہ صافات آیت نمبر 83 وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ترجمہ، اور ان کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے۔ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر دوسری محبت اور تعلق سے محفوظ ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 84 اذ جاء ربہ بقلب سلیم ترجمہ، جب وہ حاضر ہوئے اپنے رب کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ۔ سورہ صافات آیت نمبر 85 اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ترجمہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ یہ استفہام برائے توبیخ ہے، یعنی تمہیں شرم نہیں آتی تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 86 اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ترجمہ، کیا جھوٹے گڑے ہوئے خدا اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہتے ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 86 کی تفسیر۔ یہ استفہام بھی توبیخ کے لیے ہے۔ آیت کی ترکیب یہ ہے، تریدون فعل، انتم ضمیر مستتر فاعل، آلہتن مفعول بھی، دون اللہ اس کی صفت، اور افکن مفعول لہو۔ اس کی اہمیت کے لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ بتانا یہ ہے کہ ان کا یہ سارا کاروبار جھوٹ اور باطل پر مبنی ہے۔ محض جھوٹ سے انہوں نے چند بت تراشے اور پھر خود بخود انہیں معبود بنا لیا۔ نہ خدا کا یہ ارشاد، نہ خدا کے بندوں نے ایسا کہا، نہ عقل سلیم اس کو گوارا کرتی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 87 فما ظنکم برب العالمین ترجمہ، بس تمہارا کیا خیال ہے سارے جہانوں کے پروردگار کے بارے میں۔ سورہ صافات آیت نمبر 87 کی تفسیر۔
یعنی ان خود تراشیدہ اصنام کو تم نے خدا بنا لیا ہے اور انہیں امور کائنات میں رب العالمین کا شریک خیال کرتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی بغاوت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ باز پرس نہیں کرے گا؟ اس کے غضب سے ڈرو، اس بغاوت سے باز آ جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ سورہ صافات آیت نمبر 88۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ ترجمہ، سو آپ نے ایک بار دیکھا ستاروں کی طرف۔ سورہ صافات آیت نمبر 89۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ترجمہ، پھر کہا میری طبیعت ناساز ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 90۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر میلہ دیکھنے چلے گئے۔ سورہ صافات آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ یہاں جو واقعہ اجمالاً مذکور ہے وہ تفصیلاً سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے، وہاں اس کے حواشی کا بھی مطالعہ کر لیا جائے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا، لیکن جب کوئی شخص کسی امر میں غور و فکر کرنے لگے تو بطور محاورہ اس وقت بھی یہ جملہ بولتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے علم نجوم کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے، خصوصاً روح المعانی جلد 23 صفحات 101 تا 122 دیکھنے کے قابل ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی میلہ یا جشن منانے کے لیے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں جایا کرتے تھے اور اس روز طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں تشتوں میں رکھ کر صبح سویرے اپنے بتوں کے سامنے رکھ جاتے، شام کو واپس آتے تو اٹھا لیتے، انہیں تبرک سمجھ کر خود بھی کھاتے اور یار دوستوں میں بھی تقسیم کرتے۔ آپ نے سوچا ایسا زرعی موقع پھر جلدی نہیں ملے گا، اس سے فائدہ اٹھا کر ان کے بتوں کی بے بسی ان پر ظاہر کر دینی چاہیے۔ وہ لوگ تو دادے عیش دینے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے اور یہ مرد خدا ہاتھ میں ہتھوڑا لیے چپکے سے صنم کدہ میں گھس آیا۔ پہلے تو ان آراستہ پیراستہ بتوں کو ازراہ تشنیع فرمایا، ایسی لذیذ مٹھائیاں سامنے رکھی ہیں، تم ٹک ٹک دیکھ رہے ہو، کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر ہتھوڑا اٹھایا اور پوری قوت سے ان پر پے در پہ ضربیں لگانے لگا۔ کسی کا ہاتھ نہ تھا، کسی کا پاؤں نہ تھا، کسی کا سر غائب اور کسی کی ناک ندارت، غرضے کے انہیں چند لمحوں میں توڑ پھوڑ کر اطمینان سے گھر چلے آئے۔ شام کے وقت جب وہ لوگ میلے سے فارغ ہو کر بت خانہ میں پہنچے اور اپنے بتوں کی یہ درگت بنی دیکھی تو کوہرام مچ گیا۔ فوراً مجرم کی تلاش کے لیے قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ بتوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا رویہ ہر خاص و عام کو معلوم تھا، سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ابراہیم کے بغیر یہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ صافات آیت نمبر 91۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ ترجمہ، پس آپ چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے اور کہا کیا تم یہ مٹھائیاں نہیں کھاؤ گے؟ سورہ صافات آیت نمبر 92۔ ما لکم لا تنطقون۔ ترجمہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے بھی نہیں؟ سورہ صافات آیت نمبر 93۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ ترجمہ، پھر پوری قوت سے ضرب لگائی ان پر داہنے ہاتھ سے۔ سورہ صافات آیت نمبر 94۔ فاقبلوا الیہ یزفون۔ ترجمہ، رنگ رلیاں منانے کے بعد آئے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے۔ سورہ صافات آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، یزفون حال ہے اور اقبلو کی ضمیر مرفوع متصل ذوالحال، زف النعام شتر مرغ تیزی سے چلا سے ماخوذ ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 95۔ قال اتعبدون ما تنحتون۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ سورہ صافات آیت نمبر 95 کی تفسیر۔ آپ نے اسی مقصد کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ جب وہ منہ لٹکائے آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا نادانو، تم ان بے بس اور بے جان مجسموں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو خدا کا خوف کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 96۔ واللہ خلقکم وما تعملون۔ ترجمہ، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 97۔
قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم۔ ترجمہ، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بناؤ اس کے لیے وسیع آتش کدہ، پھر پھینک دو اسے اس بھڑکتی آگ میں۔ سورہ صافات آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ وہ حضرت خلیل اللہ کی اس دلیل کا تو کوئی جواب نہ دے سکے اور انتقامی کارروائی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے، ایک الاؤ تیار کرو اور اسے اس میں پھینک دو۔ سورہ صافات آیت نمبر 98۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ ترجمہ، انہوں نے تو چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر کریں لیکن ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حسن تدبیر سے ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے میں گرے تو وہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کا بال بھی بیکھا نہ ہوا۔ سورہ صافات آیت نمبر 99۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ترجمہ، اور آپ نے کہا، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 99 کی تفسیر۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کی صداقت کی کئی روشن دلیلیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن وہ اپنے شرک کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ آخر کار حضرت ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ ان میں ہدایت پذیری کی ادنا رمق بھی موجود نہیں۔ ایسے معاشرے میں دعوت و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، تو آپ نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے اس مشرکانہ ماحول سے رخصت ہو رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا کام۔ میں وہاں جاؤں گا جہاں دل جمی سے اپنے رب کو یاد کر سکوں گا اور اس کے بندوں کو اس کے قریب لانے کی کوشش کروں گا۔ الا ربی سے مراد یعنی جہاں میرے رب نے مجھے جانے کا حکم دیا یا جہاں میں تسکین کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں گا۔ چنانچہ آپ وہاں سے مصر اور مصر سے ہوتے ہوئے شام تشریف لے گئے۔ سورہ صافات آیت نمبر 100۔ رب ہب لی من الصالحین۔ ترجمہ، دعا مانگی، میرے رب عطا فرما دے مجھے ایک نیک بچہ۔ سورہ صافات آیت نمبر 100 کی تفسیر۔ اس وقت تک آپ کا کوئی فرزند نہ تھا۔ شام پہنچ کر آپ نے ایک صالح بیٹے کے لیے التجا کی جو قبول ہوئی۔ سورہ صافات آیت نمبر 101۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ترجمہ، پس ہم نے مژدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا، میرے پدرے بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 کی تفسیر۔ جب وہ فرزند دلبند 13-14 برس کا ہو گیا تو ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کے خواب بھی بمنزلہ وحی ہوتے ہیں، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ میرا خداوند کریم مجھے اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فوراً اپنے لخت جگر کو فرمان خداوندی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بچہ دے کر مولا کریم کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ آپ نے سارا ماجرا اپنے نوخیز بچے کو بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فانظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ آپ ان الفاظ سے حضرت اسماعیل کا مشورہ نہیں پوچھ رہے تاکہ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو تعمیل حکم سے معذرت کر دی جائے، بلکہ محض اپنے بچے کا امتحان مقصود تھا کہ جس بچے نے خلیل کی گود میں پرورش پائی ہے اور ہاجرہ کا دودھ پیا ہے اور جس کو روز اول سے درس ہی یہ دیا جاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو اس میں قطعاً تامل نہ کرنا۔ اب یہ بچہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، ذرا دیکھیں اس شبانہ روز تربیت کا اس پر کیا اثر ہوا ہے۔
نیز آپ اس ثواب بلکہ امتحان میں اپنے فرزند کو بھی برابر کا شریک کرنا چاہتے تھے، تاکہ کامیابی کی صورت میں رضا الہی کا تاج صرف باپ کے سر پر ہی نہ جگمگائے بلکہ باپ بیٹا دونوں اس عزت و شرف سے سعادت اندوز ہوں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے جب یہ خواب بیان کیا تو اس پیکر تسلیم و رضا نے جو جواب دیا وہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہی پڑھ لیجئے۔ ان نازک اور پاکیزہ عالی جذبات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو ان کا حق ادا نہ ہوگا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بزرگ باپ حکم الہی کی تعمیل فوراً فرمائیے، باقی رہا میں تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے، اور انشاءاللہ کے کلمات طیبات کا اضافہ کر کے اپنے مقام عبدیت اور نیاز کو چار چاند لگا دیے۔ میں صبر کروں گا، لیکن تب جب میرے رب کو منظور ہوا، یعنی اگر میں نے مقام رضا میں کامیابی حاصل کر لی اور اس نازک امتحان میں سرخرو ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہ ہوگا، محض میرے رب کا احسان اور کرم ہوگا کہ مجھے صابر بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس اسلام کی دعوت حضرت ابراہیم دیا کرتے تھے اس کا عملی مظاہرہ حضرت اسماعیل کی اس ادا سے زیادہ حسین اور دلکش کیوں کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ شاعر مشرق نے یوں ہی تو نہیں کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سورہ صافات آیت نمبر 103۔ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ ترجمہ، پس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 103 کی تفسیر۔ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح کے دھندلکے میں ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ بیٹا اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی رعنائی اور اپنی امیدوں اور امنگوں کی دنیا قربان کرنے کے لیے شاداں شاداں جا رہا ہے، اور باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کے رنگین ثمر کو، اپنے لخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ دونوں خوش ہیں اور از حد مسرور۔ شیطان نے سوچا آج تک ابراہیم نے مجھے ہر قدم پر ذکر پہنچائی اور چرکے پر چرکا لگایا، آج اگر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو ابلیس میرا نام نہیں۔ دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا، حضرت ہاجرہ تشریف فرما تھیں۔ پوچھا میاں جی کہاں ہیں؟ اور ننھا اسماعیل آج نظر نہیں آ رہا۔ ہاجرہ نے بتایا دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، دوڑو اور فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑ لو، ورنہ چند لمحوں بعد اس کی مردہ لاش پر آہو فگاں کر رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، اور ابراہیم کو تو اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار ہے، تم جھوٹ بک رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ شیطان نے کہا تم بھولی بنی بیٹھی ہو، وہ آج ضرور تیرے بچے کو ذبح کر دے گا کیونکہ اس کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ ہاجرہ نے جواب دیا اگر رب کریم کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہزاروں اسماعیل ہوں تو بھی اس کے اشارے پر تصدق کر دوں۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، یہاں اسے اپنی کامیابی کی 100% امید تھی لیکن منہ کی کھائی۔ ظالم نے ہمت نہیں ہاری، دوڑتا ہوا اسماعیل کے پاس پہنچا، وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملا۔ دل کڑا کر کے آخری بار آزمانے کے لیے حضرت خلیل سے جا کر الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ اتنے زیرک اور عاقل ہو کر بچے کو ذبح کرنے چلے ہو، یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور سینکڑوں طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، اس کو ذبح کرنے چلے ہو؟ تمہارا تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا، اور یہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینا ہوتا تو جبرائیل آپ کے پاس یہ حکم لے آتے۔ آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور دے مارا، 3 دفعہ ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا۔ شیطان کی آنکھیں کھل گئیں، اسے پتا چل گیا آج اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے۔ اسی کے متعلق الا عبادی الصالحین فرمایا گیا ہے۔ جب دونوں ایک گوشہ تنہائی میں پہنچے تو حضرت اسماعیل نے عرض کی پدر محترم میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، مبادا بے خبری میں انہیں ہلا بیٹھوں اور آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں، نیز میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم نے آپ کو منہ کے بل زمین پر لٹایا اور تیز چھری گلے پر رکھ کر پھیرنی شروع کر دی تو عالم بالا میں لرزہ طاری ہو گیا ہوگا اور فرشتوں کو انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر کا علم ہوا ہوگا۔ آپ تیزی سے چھری گردن پر پھیر رہے ہیں، ادھر سے ندا آتی ہے بس اے میرے خلیل بس،
ہو گیا تیرا امتحان اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا، یہ ہے اسلام کی ساری تعلیم کا خلاصہ، اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہاں ایک مسئلہ حل طلب ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام کے جس فرزند کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کون ہے، اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام؟ ہمارے نزدیک دونوں حضرات محترم اور مکرم ہیں، ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر خود اتنی خوبیوں اور کمالات ذاتیہ سے متصف ہے کہ حضرت اسماعیل اگر اس شرف سے مشرف نہ ہوں تب بھی رحمت دو عالم کی عظمت شان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں یہودیوں کی طرح کوئی تعصب نہیں ہے کہ ہم خواہ ایک بزرگ کا کمال اس سے چھین کر دوسرے بزرگ کو دینے پر اصرار کریں، لیکن دلائل، تاریخی حالات اور شواہد جس بات کو ثابت کریں اس کو نہ ماننا اور اس کے برعکس کسی اور خیال کو اپنے دل میں جما لینا بھی قطعاً جائز نہیں۔ اس لیے از راہ تعصب نہیں بلکہ تحقیق حق کے لیے ہمیں دلائل کا موازنہ کرنا چاہیے۔ یہودی اس امر کے مدعی ہیں کہ یہ فرزند حضرت اسحاق تھے، چنانچہ کتاب پیدائش باب 22 میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس باب میں کئی جگہ کئی مرتبہ یہ تصریح بھی ہے کہ جس بیٹے کو قربانی کے لیے آپ لے گئے تھے وہ آپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کیا یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضرت اسحاق اکلوتے بیٹے تھے؟ بلکہ کتاب پیدائش باب 21 میں یہ صراحتاً مذکور ہے کہ حضرت اسحاق سے پہلے حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کا ایک فرزند تولد ہوا تھا، اور وہ لڑکا اسحاق بڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہام سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق کے دودھ چھڑاتے وقت حضرت اسماعیل کی عمر کافی بڑی تھی۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اور جس وقت حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کی عمر 100 سال تھی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت حضرت اسماعیل اپنے 14ویں 15ویں سال میں تھے، اور 13 سال کی عمر میں جب ان کو قربانی دینے کے لیے حضرت ابراہیم لے گئے تھے اس وقت آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، نہ کہ حضرت اسحاق۔ اب قرآن کریم کی طرف آئیے، پہلے انہی آیات کو پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ولد صالح کے لیے دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، اس کو قربان کرنے کا خواب میں اشارہ ہوتا ہے۔ جب آپ حکم الہی کی تعمیل کر چکتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین کا مجدہ انہیں سنایا جاتا ہے، تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وبشرناہ باسحاق، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اور اگلی آیت میں ہے وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ علیہ کی ضمیر اس فرزند کی طرف عود کرتی ہے جو ذبیح تھا، اور اسحاق کو معطوف ذکر کر کے ان کی مغائرت کی تصریح کر دی۔ نیز جب اسحاق کی ولادت کا مجدہ سنایا جاتا ہے تو ساتھ ہی ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی بشارت دی جاتی ہے، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسحاق صاحب اولاد ہوں گے اور ان کے فرزند کا نام یعقوب ہوگا۔ ذرا غور فرمائیے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجدہ ملتا ہے کہ اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے، اور دوسری طرف انہیں جوان ہونے سے پہلے قربان کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں یہ تضاد متصور نہیں۔ بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت اسحاق کو قربانی دینے کے لیے آپ اس وقت لے گئے جب حضرت یعقوب تولد ہو گئے۔ یہ جواب قطعاً قابل تسلیم نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ہے فلما بالغ معہ السعی۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی غور طلب ہے کہ وہ دمبا جو آپ کے فدیے کے طور پر ذبح کیا گیا اس کے سینگ خانہ کعبہ میں آویزاں تھے، اور حضرت ابراہیم نے جس میدان میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی وہ مینا کا میدان ہے، اور یہ مکہ میں ہے۔ یہ تاریخی واقعہ عرب میں 4500 سال سے معروف اور مشہور تھا، اور تاریخ میں کوئی ایسی شہادت نہیں جس سے پتہ چلے کہ حضرت اسحاق مکہ میں تشریف لائے ہوں۔ مکہ میں آنے والے حضرت اسماعیل ہیں اور وہی ذبیح ہیں۔ دلائل اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ مزید تحقیق کے لیے تفسیر ابن کثیر ملاحظہ ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 104۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ ترجمہ، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ سورہ صافات آیت نمبر 105۔
قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ ترجمہ، بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ سورہ صافات آیت نمبر 106۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ترجمہ، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی۔ سورہ صافات آیت نمبر 107۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر۔ سورہ صافات آیت نمبر 108۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں۔ سورہ صافات آیت نمبر 109۔ سلام علی ابراہیم۔ ترجمہ، سلام ہو ابراہیم پر۔ سورہ صافات آیت نمبر 110۔ کذالک نجزی المحسنین۔ ترجمہ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ سورہ صافات آیت نمبر 111۔ انہ من عبادنا المؤمنین۔ ترجمہ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ سورہ صافات آیت نمبر 112۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی کہ وہ نبی ہوگا زمرہ صالحین میں سے۔ سورہ صافات آیت نمبر 113۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور ہم نے برکتیں نازل کی اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر 23ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔